اللہ کی طرف سے 4 فیصلے آئے ہیں۔ اگر تم پہلا نہیں مانو گے تو دوسرا لاگو ہوگا، دوسرا نہیں مانو گے تو تیسرا لاگو ہوگا، اگر تیسرا نہیں مانو گے تو چوتھا لاگو ہوگا۔ اگر پہلا فیصلہ نہیں مانو گے تو دوسرا جب لاگو ہو جائے گا تو پہلے فیصلے کی طرف واپسی نہیں ہوگی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 2 لوگوں کو سنائے۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد لقمان، آپ دیکھیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر ایک ملنگ کسی جنگل کے اندر ایک جھونپڑی کے اندر رہتا تھا کہ ایک دن رات کے تیسرے پہر ایک گائے اس کی جھونپڑی میں آ گئی۔ وہ کیونکہ ملنگ تھا، اسے ان چیزوں سے سروکار نہیں تھا، وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتا تھا۔ اس نے اعلان کروایا قریب کے گاؤں کے اندر کہ کسی کی گائے ہے وہ اپنی نشانیاں بتا کر لے جائے۔ تو دوستو پورے علاقے کے اندر ان کی بات پہنچا دی گئی، لیکن کوئی بھی آدمی کافی ٹائم تک نہیں آیا۔ جب کوئی نہیں آیا تو اس ملنگ کو ٹینشن ہوئی کہ میں تو ایک ملنگ ہوں، میں اس کو کیسے سنبھال سکتا ہوں، تو لہٰذا اس نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ایک دن کا اپنے لیے رکھ لیا۔ دوستو کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک آدمی آیا اور ملنگ سے اپنی گائے کا مطالبہ کیا۔ اس نے وہ تمام نشانیاں بتائیں جو اس گائے کی تھیں۔ تو ملنگ نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے تو اعلان کروایا تھا تو کافی ٹائم تک کوئی نہیں آیا، تو لہٰذا میں نے گائے کو ذبح کیا اور کا گوشت لوگوں میں بانٹ دیا اور ایک وقت خود کھا لیا، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن وہ آدمی نے کسی طرح کی بھی معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تہش اور غصے میں آ گیا کہ تم نے میری گائے کو ذبح کیسے کیا۔ یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ فیصلے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں فیصلے خود نہیں کرتا بلکہ میرا اللہ فیصلے کرتا ہے، تو لہذا آپ کل میرے دربار میں حاضر ہو جانا، اللہ جو فیصلہ کرے گا تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے 4 فیصلے بھیجے ہیں، اگر پہلا نہیں مانو گے تو دوسرا لاگو ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے اگر پہلے سے انکار کیا اور دوسرا لاگو ہو گیا تو پہلے فیصلے پر واپسی نہیں ہوگی۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے گائے کے مالک، اللہ کا پہلا حکم ہے کہ ملنگ کو معاف کر دے اور یہاں سے چلا جا۔ تو گائے کے مالک نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب دوسرا فیصلہ لاگو ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے اپنا گھر، باغات، اپنے محل، اپنے کھیت، سب کچھ اس ملنگ کو دے دو اور چلے جاؤ۔ اس آدمی نے پھر کہا میرے ساتھ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب تیسرا فیصلہ لاگو ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے اپنا تمام مال و دولت، اپنے کھیت، اپنے محل اس ملنگ کو دے دو اور خود بھی اس ملنگ کے غلام بن جاؤ۔ اس آدمی نے حسب معمول کہا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، میں اللہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب اس کو یہ پتا تھا چوتھا اور آخری فیصلہ لاگو ہونے جا رہا ہے، لیکن وہ مسلسل انکاری تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ تو لہذا داؤد علیہ السلام نے درباریوں کو حکم دیا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کرو اور اس کی گردن کو کاٹ دو۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی کہ اس گائے کے مالک کو پکڑا
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے گائے کے مالک، یہ باغ، یہ کھیت، یہ محل، یہ سب کچھ اس ملنگ کے والدین کا تھا جس کو تم نے قتل کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ اس وقت بچہ تھا تو وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا۔ آج میں اللہ کے حکم سے تمہارے سر کو قلم کرتا ہوں اور تمہارا تمام مال و زر اس ملنگ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو دوستو اللہ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے، تو لہذا ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے اندر خوش رہنا چاہیے۔ شکریہ۔